دھاگے کے بغیر سوئی۔ جب آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا میں نے آخر کیا کیا؟ جب آپ 3 پیس سوٹ میں چلتے ہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ جب اندر سے آپ کی آواز لڑکھڑاتی ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے تشار میں نے تم سے سوال کیا تم ہمیشہ ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ کو تبصرہ ناپسند ہوتا ہے آپ ہمیشہ مجھ پر تنقید کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو سچ مان لیتے ہیں مجھے پتہ ہے میں ٹھیک ہوں۔ جب برف آپ کے دل کو جکڑنے لگتی ہے تشار تم والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ تم خاموش کیوں ہو جب سیاہ دھبے دل پر چھا جاتے ہیں؟ سوچو اور بتاؤ تم نے کیا غلط کیا تشار؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب آپ سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں جانتے اور صرف سوراخ چھوڑتے ہیں تم ہمیشہ میری بات پر حد سے زیادہ رد عمل دیتے ہو، آخر تم کب سمجھو گے؟ تشار کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنے والدین سے بات کر رہے ہو ابھی؟ جب آپ سینہ نہیں جانتے اور خود کے ہاتھ زخمی کر بیٹھتے ہیں۔ آنسو 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 آپ دھاگے کے بغیر سوئی بن جاتے ہیں۔ میں آنکھیں کھولتا ہوں، یہ جگہ کیا ہے؟ میں اٹھتا ہوں، ہر طرف ہریالی، نیلا آسمان، پلوں سے لدے درخت، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھتا ہوں 9 قید خانے راہ میں آ جاتے ہیں، ہر ایک میں ایک قیدی بند۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں اب ہر قیدی ایک ایک کر کے اپنی کوٹری سے باہر آتا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سب سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہیں، سر پر 9 سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر ایک دوسرے سے بدتر۔ ہماری نظریں ملتی ہیں اور سب میری طرف انگلی اٹھاتے ہیں جیسے میں گناہگاروں کا سردار ہوں۔ مگر کیوں؟ جیسے ہی میں سوچنے لگتا ہوں اچانک ہم سب ایک اور جہت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ماحول سخت اور سرد ہے، الفاظ ہر طرف تیر رہے ہیں۔ میرا ہاتھ خود بخود ایک لفظ پکڑتا ہے جیسے کسی اور کا قبضہ ہو۔ میں نیچے دیکھتا ہوں، اس پر لکھا ہے قیدی نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ میری گردن میں اچانک خارش محسوس ہوتی ہے، ایک رسی نما زنجیر گردن کے گرد۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھینچ رہا ہے۔ پیچھے دیکھتا ہوں، قیدی میرے پیچھے ہے۔ وہ میری گردن پر ہاتھ رکھتے ہیں، میرے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں، میری نظر دھندلا جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ہوش میں آتا ہوں۔ اب قیدیوں کے پاس ایک دھاگا اور سوئی ہے۔ یہ ایک مشن ہے، سوئی میں دھاگا ڈالنا۔ قیدی نمبر 1 کوشش کرتا ہے، ناکام۔ باقی سب بھی ناکام ہو جاتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آخری قیدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر کیا سوئی میں دھاگا ڈالنا اتنا مشکل ہے؟ ناکام ہونے والے غائب ہو جاتے ہیں اور صرف قیدی نمبر 9 باقی بچتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اچانک ہوا میں الفاظ جوڑ کر ایک جملہ بناتے ہیں۔ اب الفاظ کو آپس میں سیو۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور چند الفاظ چنتا ہے۔ نہیں چاہیے تمہارا مجھے پیار۔ وہ سینے کی کوشش کرتا ہے، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اونچا قد، سر پر پھولوں کا تاج۔ ایک پنکھڑی سیاہ ہو جاتی ہے اور جھڑ جاتی ہے۔ قیدی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کرتا ہے۔ میں تاج والے شخص کی طرف دیکھتا ہوں، اب صرف ایک پنکھڑی بچی ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کا قد بھی چھوٹا ہو گیا ہے۔ میں قیدی کی طرف دیکھتا ہوں، وہ ایک بار پھر سی رہا ہے، نفرت ہے، جاؤ، نفرت ہے، چلے جاؤ۔ آخری پنکھڑی سیاہ ہو کر جھڑتی ہے اور اس کا قد ایک ٹوٹے ہوئے پنسل جتنا رہ جاتا ہے۔ قیدی چکنا چور ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ اب صرف وہ چھوٹا انسان بچا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو افسوس سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں جو شولوں میں بدل کر زمین پر گرتے ہیں اور اس کے پاؤں کو جلا دیتے ہیں۔ وہ اچھلتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اپنے ہی بنائے ہوئے دوزخ سے بچ نہیں پاتا۔ تکلیف دے، دردناک، نہیں نہیں نہیں، ایک خواب، شکر ہے
میرا نام تشار ہارلاک ہے، میں 16 سال کا نویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ کیا میں کالج کی تیاری کر رہا ہوں؟ ہاں، سوال ہی نہیں۔ میں مستقبل میں ایک جینیس گیمر بننا چاہتا ہوں۔ گیمنگ میرا جذبہ ہے، میری پناہ گاہ، وہ واحد چیز جو میرے بکھرے ہوئے زندگی کے بیچ معنی رکھتی ہے۔